ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. دل پر مہر لگ گئی، کانوں پہ ڈانٹ ٹھونس دیے گئے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے، تو اب نظر کہاں سے آئے گا، سنائی کہاں سے دے گا اور سمجھ کہاں سے آئے گی؟ کلوزنگ ہو گئی. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس کو اچھی چیزیں بری لگنے لگیں گی اور بری چیزیں اچھی لگنے لگیں گی. اللہ والوں کی مجلس میں گھٹن ہونے لگے گی اور سنیما ہال کے اندر رقص و سرور کی محفلوں میں مزہ آنے لگے گا. زمزم پیتے ہوئے وہ کہے گا عجیب کھارا کھارا سا پانی ہے، اور شراب بدبودار غلیظ ترین کہ اگر ایک گھونٹ حلق پہ چلے جائے پینے والوں نے بتایا کہ اس کی تلچھٹ سے اس کی کڑواہٹ سے گلا کڑوا ہو جاتا ہے، عقل گھومنے لگتی، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی. تو وہ شراب پینے میں مزہ آ رہا ہو. اپنی بیوی بری لگنے لگے گی اور ایک نامعقول عورت، ناہنجار عورت جس کے نہ نسب کا پتہ نہ جس کے حسب کا پتہ اور وہ کس کس کے گھر کی جو ہے زینت بنی ہوئی وہ اچھی لگنے لگی. یہ پورا قرآنی نظام عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ کیوں عرض کر رہا ہوں اس کی بات آگے عرض کروں. تو یہ پورا نظام متحرک ہے اور چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. اور اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ارادہ رکھا ہے اور ارادے کے اندر انسان کو اختیار دیا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ارادے کی حد تک اگر ایک آدمی چاہے تو کلمہ ایمان کہہ کر جنت کے راستے پہ دوڑنے لگے، اور اگر چاہے تو کلمہ کفر کہہ کر کفر کے راستے پہ اور نافرمانی کے راستے پہ معصیت کے راستے پہ دوڑنے لگے. اور اگر چاہے یہ ارادہ رکھا ہے اللہ رب العالمین، اگر چاہے تو اس ہاتھ سے غریبوں، بیواؤں، تنگ دستوں کی مدد کرے، اور اگر چاہے تو اس ہاتھ سے شراب، شباب، کباب اور رقص و سرور کی محفلیں، نائٹ کلب کے اندر اس ہاتھ کو استعمال کرے. اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے کہ چاہے تو ان پاؤں کے ذریعے سے چل کر بیت اللہ کا طواف کر لے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد سعی کر لے، اس کی بنیاد کے اوپر مسجد نبوی چلا جائے، اس کی بنیاد کے اوپر صفا مروہ پہ چلا جائے، اس کی بنیاد پر مزدلفہ پہ چلا جائے، اس کی بنیاد پر عرفات میں چلا جائے، اس کی بنیاد پر مینا میں چلا جائے، اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر خیر پھیلانے کے لیے چکر لگانے چلا جائے. اور اگر چاہے تو اس پاؤں کی بنیاد پر کوٹھے پہ چلا جائے، اس پاؤں کی بنیاد کے اوپر چلتا ہوا نافرمانی کے اڈوں پہ چلا جائے، اس پاؤں اور ہاتھ کی بنیاد پر ڈکیتی مارنے چلا جائے، اس پاؤں اور ہاتھ کی بنیاد پر قتل کرنے چلا جائے، اس پاؤں اور ہاتھ کی بنیاد پر اللہ کے غضب کے دعوت دینے والے سارے اعمال کی طرف دوڑنے لگے. یہ ارادہ ہے. اس ارادے سے ایک پاورفل چیز ہے، اس کا نام ہے عزم. اور عزم کے بارے میں آتا ہے اذا عزمت فتوکل علی اللہ، ڈو اینڈ ڈائی. ارادہ کر لیا تو کر گزرو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. یہ عزم ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باعزم، باحمیت اور باغیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں جوان ہونے والے، جن کا بچپن، جن کا عنفوان شباب اور جن کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے پروان چڑھی، وہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ عزیمت اور ارادہ ایسی چیز ہے، عزم ایسی چیز ہے انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے عزم رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نے جب اپنے عزم کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ اس سے اوپر ایک طاقت ہے، اس کا نام ہے اللہ. یہ پورا کائنات کا نظام ہے اور اس کی یہ ترتیب. اب ہم واپس آتے ہیں. یہ پورا نظام جب سمجھ میں آ گیا، اس نظام کے تحت پروان چڑھنے والے ہم اور آپ ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے.
وہ ایک موقع پہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائے لگے، قاری صاحب کبھی ہم سوچتے ہیں بیٹھ کر، پاپوش میں ان کا مطب تھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ روزانہ 10 بجے ان کی خدمت میں چلے جاتے تھے، والد صاحب پان نوش فرماتے تھے بڑے سلیقے سے پان بنا کر، جب وہ آتے تھے تو کہتے بس قاری صاحب آ گئے، اب باقی باتیں بعد میں، اور پھر دونوں حضرات بیٹھ کے اپنی راز و نیاز کرتے، والد صاحب پان دیتے، اور پھر اس کے بعد بابا تمباکو بڑا اسپیشل ہوتا تھا وہ پیش کرتے، دونوں اللہ والے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے۔ تو ایک دن کہنے لگے قاری صاحب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کیا چیز ہے اور اللہ والا کیا چیز ہے، تو کہنے لگے کہ دیکھیے قاری صاحب پوری کائنات، کائنات کا مطلب دنیا نہیں ہوتی، کائنات کے مطلب سورج، چاند، ستارے، سیارے سب ہوتے، اور جتنی دنیا ہے نا اس سے بڑی کئی کہکشائیں ہیں، کئی 100 کہکشائیں، اس سے بڑی ایک ایک کہکشاں اس سے کئی گنا بڑی، سورج اس سے بڑا، چاند اس سے بڑا، جو سائنس کے طالب علم وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ کہنے لگے پوری کائنات پہ میں نے نظر ماری، اور پوری کائنات پہ نظر مارنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اس پوری کائنات کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، پھر اس پوری دنیا کے مقابلے کے اندر پاکستان کی کیا حیثیت، اور اس پورے پاکستان کے مقابلے میں کراچی کی کیا حیثیت، اور اس پورے کراچی کے مقابلے میں پاپوش کی کیا حیثیت، اور اس پورے پاپوش کی کراچی کے مقابلے کے اندر، اور پھر اس پاپوش کے اندر فرمائے لگے میرے مطب کی کیا حیثیت، اور پھر کہنے لگے کہ پھر اس مطب کے اندر عبدالحی جو بیٹھا ہوا ہے اس عبدالحی کی کیا حیثیت، یعنی ذرہ 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 ذرہ، بالکل ایسا ذرہ جو اب شمار میں نہیں آتا۔ پھر فرمانے لگے کہ یہی عبدالحی رات کی تنہائی میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کا عرش کہاں؟ ساری کائنات اس کے نیچے۔ تو کہنے لگے گھٹے انسان تو مشت خاک ہے، بڑھے انسان تو وسعت کونین میں سما نہ سکتا۔ پھر یہ انسان جو ہے جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو کونین بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت میری آپ کی کیا حیثیت ہے، اور پھر جو ابلیسی طاقتیں ہیں، اگر آپ شیطان کو چھوڑیے صرف جن کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ لیجئے تو شاید آپ بے ہوش ہو جائیں اور کئی سال تک ہوش نہ آئے۔ یہ جو مینار ہے اس مینار سے بھی اونچا قد ہے، اور اس کی ایک آنکھ شاید آپ سب ملا کر ایک آنکھ ہو اس کی، یہ جن ہے۔ پھر ابلیس جو رئیس الشیاطین ہے وہ کتنا وسیع ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہماری حیثیت ایک ذرے کی، اور شیطانی طاقت کا ایک ایک فرد اس مینار سے بھی بلند، اور اس کے پاورز بھی زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیاطین کو اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے اس کی شریانیوں میں خون دوڑ رہا ہو، اور جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں وہ اپنی کارروائی کر سکتے ہیں، اتنا پاور دیا ہوا۔ دماغ کے اندر، آنکھوں کے اندر، دل کے اندر، گردے کے اندر، اور وسوسوں کے بنیاد پر تمام چیزیں، یہ شیطانی طاقتوں کا فلسفہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں انسان اتنا ذرہ، اور شیطانی طاقتوں کو آپ سمجھیے کہ صرف ایک شیطان دشمن نہیں ہے، شیطان کی ساری نسل انسانی کی دشمن، تو گویا کہ ہر ایک میرا دشمن، ہر ایک آپ کا دشمن، اور اولیاء الشیاطین جو ہیں وہ سب ہمارے آپ کے دشمن، نفس ہمارا دشمن، نفس امارہ ہمارا دشمن۔ اب آپ دیکھیے کتنی زبردست ایک جنگ ہے۔ اب اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کتنا کمزور ہے اور اس کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے،
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا فرمائے اور 4 مہینوں کو قابل احترام قابل محترم قرار دے دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اس کو آج کی موجودہ زمانے کی مثال سے سمجھ لیجئے، جون جولائی ساری کمپنیوں کا، سارے تجارتی لوگوں کا آڈٹ کا زمانہ ہے. اب ہر کمپنی کا فرد، ہر تاجر بھاگا پھر رہا ہے کہ میری ڈیبٹ کریڈٹ جو بیلنس شیٹ ہے وہ بالکل ایکول ہو جائے، تاکہ سی بی آر والے اور ایف بی آر والے اور ایجنسی والے مجھے اٹھا کے نہیں لے جائیں، میرے کاروبار کو ٹھپ نہ کر دیں. بھائی کچھ لینا دینا پڑے تو وہ بھی کر لینا. کتنا ٹیکس بن رہا ہے؟ اتنا. تو ایسا کرو، جوڑ توڑ کر لو یار، تم لے لو، کچھ لے لو، بالکل یہ 1 سال کی تو جان چھڑاؤ یار. یہ دنیا کا حال ہے. اور اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ جس دن تمہارا آڈٹ ہوگا، اب آڈٹ کا کیا، آڈٹ کرنے والا کون اور اس کے نظام کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی نہ نیند آتی. اور اس کا پاور کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے. اور اس کا علم کیا؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ پورے انسان اولین و آخرین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جتنے انسان ہیں ان کو جو علم دیا گیا، اللہ کے علم کے دریا سے 1 ذرہ دیا گیا. قلیلا، قلیل خود قلیل ہے اور تنوین ڈال کے مزید قلیل کر دیا اس کو. قلیلا، اتنا سا علم دیا. اب اللہ کا علم کیا؟ اور پھر اس کے نظام کے اندر یومئذ تحدث اخبارها، زمین پکار رہی ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں. وکل شیء احصیناہ کتابا واذا الصحف نشرت، صحیفے بول رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے بول رہے ہیں. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اب نہ وہاں کوئی ڈیل چل سکتی ہے، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی عہدہ. کلوز. اب اس آڈٹ کے لیے، اور جس دن یہ آڈٹ ہو رہا ہوگا اس دن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کان پھاڑ دینے والی، کلیجے کو چاک کر دینے والی جو آواز آئے گی، اور جب وہ کوندے گی، یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ سے بھاگ رہا ہے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہے. اب سوچئے پورا قرآنی نظام جس کے تحت ہم کو چلنا ہے، ہماری حیثیت 1 ذرے کی، اور ہمارے مقابلے میں طاغوتی طاقتوں کا عجیب غریب نظام. اور یہ سب قرآنی باتیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے. میں اگلی بات جو کہنے جا رہا ہوں اس کی قدر و منزلت سامنے آ جائے گی. اب اتنے خطرناک نظام کے تحت ہم بندے میں ہیں، اور ہمارا آڈٹ ایسا کہ ہم کو کہنا پڑے، اللہ نہ کرے ہم کو، کیوں؟ اللہ اس سے پہلے ہم کو توبہ کی توفیق دے دے کہ اس وقت انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، دیکھو تو میرا اعمال نامہ، یہ صفحہ دیکھو، اس میں کوئی غلطی تو نہیں. پاگلوں کی طرح. ایسے قرآن کا نقشہ دیکھ کے آدمی لرز جاتا ہے، کیا کیا چیز. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھنے لگے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، تو پوری رات روتے رہے اس آیت سے آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے. قیامت کا منظر 3 لفظوں میں ذکر کر دیا قرآن نے. ان کی داڑھی پوری جو ہے تر ہو گئی، بھیگ گئی، نچوڑو تو بہنے لگے، اور یہ یہاں کا جو کرتے کا حصہ تھا وہ گیلا ہو گیا. پوری رات اس آیت پر روتے رہے. اب ایسے حالات کے اندر، اور جہاں پر جانا ہے نافرمانوں کو، ایسے خطرناک بچھو، اژدہے، آگ، وہ ایک خود مستقل ایک منظر ہے. وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ کبھی توفیق دے تو جنت اور
جہنم کے حالات عرض کروں تو جنت کا سن کر آدمی کہے بس ابھی جنت پہ چلا جاؤں، اور جہنم کا سن کر کھانا پینا چھوڑ دو، خرمستیاں چھوڑ دو۔ اب آپ سوچئے ایسے حالات کے اندر آڈٹ ہونا ہے، اور اس آڈٹ کے لیے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے کا آڈٹ مانگا ہے، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک۔ لیکن اللہ چونکہ مہربان ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ بھاری، تو اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ہر بندہ میری جنت کے مستحق ہو جائے۔ اب آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس لفظ سے دیکھ لیجیے، جہنم کو اللہ رب العالمین نے بھرا، جہنم کو بھرا، اس کے بعد اس سے پوچھا ثم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ جہنم سے کہا ہم نے کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارا پیٹ بھر گیا اب، تو وہ کہے هل من مزید، اور چاہیے۔ اور آج جیسے ہم دنیا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اور چاہیے، چاہے جیسا بھی آئے، حرام کا آئے، حلال کا آئے، ایمان کو بیچ کے آئے، اپنے گھر والوں کو بیچ کے آنا چاہیے، بس کسی طرح بھی آنا چاہیے۔ اور حالانکہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ کتنے ایسے ہیں کھربوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن استعمال نصیب نہیں، کھا نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ ایک اللہ والا سنانے لگا، ایک صاحب کہنے لگے اللہ نے میرے کاروبار کو بڑی برکت دی ہے، میرا ایک بیٹا سنگاپور میں، ایک بیٹا تھائی لینڈ کے اندر ہے، اور جو ہے مجھے تو حساب بھی پتہ نہیں۔ تو وہ اللہ والا کہنے لگا تو پھر تو ماشاءاللہ جب اللہ نے آپ کو دیا تو ہر 24 گھنٹے بعد بیٹا جہاز لے کے آتا ہوگا؟ کہ نہیں حضرت 15 سال ہو گئے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ دولت ہے، یہ دولت ہے، دولت۔ حال یہ کہ باپ کو مارنے پہ تلے ہوئے، باپ مر گیا تو بیٹے جو موجود ہیں وہ اس کے مردہ لاش کے اوپر تھم کا لگا کر اور اسٹیمپ پیپر پہ لگا کر اور اپنے نام پر پراپرٹیاں کر رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اولاد ہے، واہ واہ واہ، کیا کمائے گی دنیا کے اندر۔ اور ایسے بیٹے کہ باپ مر گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ مر چکا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں بھائی، کچھ کام باقی ہے، وینٹیلیٹر پہ ڈال دو میرے باپ، بدبو اٹھ رہی ہے اس کی لاش سے، لیکن وینٹ نہیں ہٹاؤ، ابھی ہمارے سارے کام سیٹل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، جہنم پکار کے کہے گی ثم نقول لجہنم هل امتلأت، اب تیرا پیٹ بھر گیا، اتنے انسان تو نے لے لیے، وتقول هل من مزید، جہنم پکار رہی ہے جیسے ہمارے پیٹ کی جہنم بھر نہیں رہی، اور وہ کہہ رہی ہے هل من مزید هل من مزید هل من مزید، بس مانگے چلے جا رہے، شکر ہے نہیں۔ ناشکری کا عالم تو یہ ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک تاجر آیا کرتا تھا، اب وہ شاید مر گیا، وہ اللہ والے بھی کبھی انتقال ہو چکا، وہ کہتا تھا حضرت 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا، حضرت 5 کروڑ کا نقصان ہو، ہر تھوڑے دن میں حضرت بیچارے غم میں اس کے لیے دعائیں کی۔ اللہ والے دل نرم ہوتے ہیں۔ ایک دن ان کو رہا نہیں گیا، آنسو نکل آئے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہارا بڑا جگرا ہے، ہم تو رو رو کے برا حال ہو گیا، تمہارے 5 کروڑ کا کبھی نقصان، کبھی 3 کروڑ کا نقصان، کبھی 8 کروڑ کا نقصان، تمہارا تو دیوالیہ ہو گیا، تم پاگل نہیں ہو، تمہیں اللہ سے کتنا تعلق؟ تو کہہ رہے حضرت ایک راز سن لیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا جی بھائی کیا راز ہے؟ کہ ایک راز یہ ہے کہ ہمارا جو کیپٹل لگا ہوتا ہے ہم لوگ اس پہ پروفٹ اندازہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اندازہ کیا کہ ہم کو 15 کروڑ کا پروفٹ ہوگا، اب پروفٹ ہو گیا 10 کروڑ کا، ہم کہتے ہیں 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ ہماری ناشکری کا عالم تو یہ، اللہ والوں کو بھی بیوقوف بناتے، اللہ کو بھی بیوقوف بناتے، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی ناشکری پہ ہوتی، اور سب سے خطرناک عذاب ناشکروں کو دیا جائے گا۔ پوری قوم ناشکری، ہر فرد ناشکرا، فقیر ٹوٹی پھوٹی کوٹھریا میں رہ کر سوکھی بھوسی روٹی کھا کے اے اللہ تیرا شکر احسان آج تو نے پیٹ بھر کے کھلا دیا۔ ہم بروز برگر تکے ہوائی جہاز اور ایران توران سب کھا کر کہتے آج مزہ نہیں آیا۔ اللہ وہ کیسا جلا لاتا ہو، عالی شان بنگلوں میں رہ کر فلاں کا بنگلہ دیکھو کتنا اچھا ہے، مجھے تو کچھ دیے نہیں، میں اتنا جینیس اتنا ایجوکیٹڈ، اور وہ دیکھو فلاں جو ہے ڈیش ڈیش ہے اور اچھی اچھی گالیاں بھی دیتے ہیں۔
یعنی گویا کہ وہ انڈائریکٹلی اللہ میاں کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارا حال تو یہ فکر ہے اللہ تو مدد نہیں کر رہا, ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں, اے اللہ ہم حاجی صاحب بھی بن گئے, ہم پاجی صاحب بھی بن گئے, اللہ تو مدد نہیں کر رہا. جیسے حضرت اصحاب بدر کی تھی. اب شرم نہیں آتی ہم کو, اللہ سجدے کی توفیق دے رہا یہی بہت نہیں, اللہ زندہ رکھا ہوا یہی بہت نہیں, زمین میں دھسا نہیں رہا یہی بہت نہیں. تو اب آپ دیکھیے یہ ایک پورا نظام. تو جہنم سے کہا جائے گا تیرا پیٹ بھر گیا, تو کہے گی نہیں اور دو. اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جہنم میں روایات میں آتا اپنا ایک پاؤں رکھ دیں گے تو جہنم کہے گی بس. اب یہ پاؤں جب لفظ حدیث میں استعمال ہوتا ہے یا قرآن میں استعمال ہوتا ہے, اس سے مراد ہمارے سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ میاں کو کوئی پاؤں ہے, اللہ میاں کو کوئی ہاتھ ہے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اس نے اللہ کو نہیں دیکھا, کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, اب اللہ کو سمجھانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا. تو ہمارے جو عقل ہے, جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے بیٹا آپ نے جھنجھنا دیکھا ہے, بس اسی طریقے کی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ جس طرح بچوں کو سمجھاتا ہے اس طرح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اللہ ہم کو سمجھاتا ہے کہ اللہ نے پاؤں رکھ دیا, اللہ کرسی پہ بیٹھ گئے, اللہ نے ہاتھ رکھ دیا, یہ سمجھانے کے لیے تقریب الی الذہن. تو اب اللہ رب العالمین نے پاؤں رکھ دی. جہنم نے کہا بس بس قط 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 اللہ بس. جنت کے بارے میں جنت سے کہا تو بھر گئی, تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ نہیں اور. تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر بات ہو رہی تھی, اللہ رب العالمین ایک نئی مخلوق پیدا فرمانی اور جنت کو بھر دے. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے اتنی لمبی بات کی اور اپنی نافرمانی بتانے کے لیے اتنی لمبی بات کی. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. یہ ساری تمہید کیوں باندھی گئی؟ آپ کے سامنے سارے نظام آ گئے, سارے پروگرام آ گئے, سارے سافٹ ویئر آ گئے, اور پھر جہاں آڈٹ ہوگا وہ آڈٹ بھی آ گیا, آڈیٹر کون ہوگا, اور جو ہے اس کے معاونین کون ہوں گے, اور وہاں کا مشینری کیسی ہوگی, کون کون سی چیزوں سے لیجر اور آپ کا جو ہے کیش میمو اور واؤچر سب کون کون سے ہوں گے, وہ کہاں سے وہ چیزیں لائی جائیں گی, یہ سب چیزیں آپ کو بتا دی. اس کے بعد بچنے کا کوئی راستہ نہیں. تو اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو یہ چاہا کہ 12 مہینے ہمارے صاف ستھرے ہو جائیں. اور اللہ رب العالمین نے انسان کو 11 مہینے تو فری ہینڈ دیا تھا, لیکن ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے ایسا رکھ دیا کہ جس مہینے کے اندر اللہ چاہتے ہیں کہ سارے گناہوں کو واش آؤٹ کر کے نئے انسان بن کر اور تم نئی زندگی, نئے دن, نئے سال اور نئے زمانے میں داخل ہو اور اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قد افلح من زکاہا, ہم تم کو ایک حسن کریکٹر کا سرٹیفکیٹ دیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا اللہ کی طرف سے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون قد افلح من زکاہا قد افلح المؤمنون, یہ لکھا ہوا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں ہماری طرف سے سرٹیفکیٹ ملے گا, اور اس سرٹیفکیٹ کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اس کی انک کو کوئی چھٹا نہیں سکتا. وہ سرٹیفکیٹ یہ ہوگا اولئک هم الظالمون اولئک هم الفائزون اولئک هم الخاسرون وقد خاب من دساها, اور اس کے اوپر بہت سارے اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون اولئک اصحاب الجحیم هم فیها خالدون, یہ الفاظ لکھے ہو. اب اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد 4 مہینے ایسے رکھے کہ ان 4 مہینے کو اس طرح بیلنس کیا کہ اس کے نتیجے کے اندر ہمارا سال اچھا کلوز ہو سکتا ہے. رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. اب اس میں سے ایک مہینہ نکال لیں گے جو اشہر حرم میں سے نہیں, تو 4 مہینے ہو جائیں گے. اب اس کو اس سیکوینس سے رکھا کہ رجب کے مہینے میں ہم کو متوجہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے پروردگار عالم رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے, اور رمضان کا مہینہ ہم کو عطا کر دیجئے تاکہ ہماری تمام چیزوں کو واش آؤٹ کر دیا جائے اور ہم جنت کے آسانی سے مستحق بن جائیں. بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی اچھا جاؤ
جیسے کوئی آدمی خوش ہو تو خوش ہونے کے بعد اعلان کر دے بھائی جس نے اپنا لیجر جمع کروا دیا اس کو بھی نکالو یار، چلو بس ایسا کرو 1,00,000 روپے جمع کرواؤ، جو ہے اس سال کا آڈٹ ہو گیا، چلو 2,00,000 روپے جمع کرو، چلو اس سال کا آڈٹ ہو گیا، خوش ہے۔ تو اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے مہینے میں خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو بھی چلو روزے کے وقت سحری کے وقت بھی معاف کرو، چلو افطاری کے وقت بھی معاف کرو، چلو اس نے فلاں کو پانی پلا، چلو اس کو بھی معاف کرو، اس نے اپنی ماں کی خدمت، چلو اس کو بھی معاف کرو، اس نے قرآن کی تلاوت کی، چلو اس کو بھی معاف کرو، اس نے تراویح پڑھی، چلو اس کو معاف کرو، اس نے افطار کروایا، چلو اس کو معاف کرو، اس نے صدقہ دیا، چلو اس کو معاف کرو۔ جوش اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس جوش کو دیکھ کر رش کرنے لگتے، جھوم جاتے ہیں۔ اور پھر صرف اسی پر نہیں بلکہ عید کی رات کو اس جوش کی انتہا ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ مجھے تو آپ نے سب کچھ دے دیا، پیغمبر وقت فرما رہے ہیں کہ مجھے تو سب کچھ دے دیا، لیکن قیامت تک میری امت آنے والی ہے، ان کو سکھلانے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے میرے امتیوں اپنے آپ کو بریک لگانا شروع کرو۔ رجب کا مہینے کے اندر دعا کروا دی، وارن کر دیا۔ جیسے تقریری مقابلہ ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے تو 3 قسم کی لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک خبردار کرنے کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خطرے کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کلوز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح رجب کے مہینے میں وارن کیا گیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ 15 شعبان کو گرین لائٹ جلا دی کہ اب رمضان کے قریب پہنچ گئے، اور اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نفس کو بند کر دیا کھانے کے نظام کی تبدیلی سے، اور شیطان کو بند کر دیا، توق ڈال کر سمندر کی تہوں میں قید کر دیا۔ اب ہمارے 2 دشمن اور 2 دشمنی طاقتیں ختم ہو گئی، ہمارے لیے ایزی ہو گیا اس طرف آنا۔ اگر ہم نے رجب سے ٹرائی شروع کی ہوئی ہوگی تو رمضان میں ہم تیزی سے چل رہے ہوں گے، ورنہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم ٹرائی شروع کرتے ہیں تو آخری رمضان تک ہم کو نمازوں میں، عبادات میں، ہر چیز میں مزہ آنے لگتا ہے کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ تو رجب سے تیاری شروع کریں گے تو ہماری اسپیڈ کم ہوتی گئی حتیٰ کہ رمضان آ گیا، اب ہم فل اسپیڈ میں 180 کی اسپیڈ میں خیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کے اوپر عمل کر رہے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پہ عمل کر رہے ہیں، اور بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب رمضان گزرا، رمضان گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو رمضان گزر گیا، شوال آیا ہے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ آیا ہے، اور پھر ذوالحجہ آئے گا۔ تو اب یہاں پر ترتیب ایسی رکھی کہ رمضان کے اندر کچھ گناہوں کی بخشش کا انتظام کر دیا، کچھ موٹے موٹے گناہ ہیں جو سرمایہ داروں کے گناہ ہوتے ہیں، مالداروں کے گناہ ہوتے ہیں، وہ ہر آدمی جانتا ہے وہ کیا گناہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حج کا موسم رکھ دیا سال ختم ہونے سے پہلے حج کا موسم رکھ دیا، مالدار سے کہا چلو تم لوگ سب جاؤ، جس کے پاس پیسہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، حج کرنے جائے۔ اب سنو وہاں پر میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، تم اخلاص کے ساتھ عرفات میں کھڑے ہو کر 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ تلبیہ، 100 دفعہ چوتھا کلمہ اور 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ تم تو اپنی فکر کر رہے ہو، اب انگلی اٹھاؤ، پورے عرفات کے لیے سفارش کرو، میں قبول کروں۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے، پھر کہتے ہیں چلو عرفات سے فارغ ہو گئے، اب آؤ تم ایک اور چیز دیکھو، ہماری رحمت کا منظر دیکھو۔ بلایا، آؤ جمرات کے اوپر۔ جمرات پہ آؤ، آنے کے بعد تم بظاہر تو بچوں کا کھیل کھیل رہے ہو، جمرات کے بعد کنکری مار رہے ہو۔ تم ایک پتھر مارو گے نا، تمہارا وہ کبیرہ گناہ میں بخش دوں گا جو تنہا جہنم میں لے جانے کے لیے کہو۔ مزدلفہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اٹھے، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آج آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات؟ کہنے لگے ہم نے عرفات میں 3 دعائیں کی تھی، 2 دعائیں قبول ہو گئی، 1 دعا رہ گئی تھی۔
وہ مزدلفہ میں قبول ہو گئی. میں نے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ میرے امتی دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے, مجھے بھی شرمندگی ہوگی. اگر کسی نے حق مارا ہوگا وہ اس کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ادا نہیں کر سکتا. اے اللہ تو اپنے خزانے سے اس کو دے کر راضی کر دے نا, اس کو بھی جنت میں دے. اللہ نے مان لیا. اللہ نے مان لیا. حضور مسکرا رہے. اب ہم جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اگر ہم اب بھی ہوش میں نہ آئے تو کون ہوش میں لائے گا؟ کون لائے گا ہوش؟ وہ آیت ہم کو کہہ رہی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے سنگ دلوں, کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا اے ایمان والو جو نافرمانی کر کر کے دل سخت کر لیے, پتھر کے بنا لیے, کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو, گداس پیدا ہو اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا اس کے لیے. اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا جو مہینہ ہم کو عطا کرنے والے ہیں چند دنوں بعد, اللہ رب العالمین وہ عطا فرما دے اور ایسی مبارک ساعتیں بار بار عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. ایسی مبارک ساعتیں بار بار عطا فرما دے. زندگی میں بار بار صحت اور سلامتی کے ساتھ یہ موقع عطا فرما دے اور ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس دفعہ کا رمضان ہم ایسا گزاریں گے کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول گزروانا چاہتے ہیں. آسان سا طریقہ یہ ہے کہ فضائل رمضان اور فضائل اعمال یہ لے لیجئے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اس میں بہت ساری احادیث نقل کر دی. لوگ بیوقوفی کی بات کرتے ہیں بھائی اس میں ضعیف حدیثیں, ضعیف حدیث. اس کی حقیقت سمجھ لو بھائی. پہلے یہ کوئی چھوٹا بچہ ادھر آؤ, بیٹھ ادھر آؤ, تم ادھر آؤ. یہ دیکھیے یہ بچہ ہے, اس کا یہ ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب کمزور ہے. اب کیا اس کا وجود نہیں ہے؟ یقیناً اس کا وجود تو ہے. ضعیف کہہ کر اعمال سے دور کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ضعیف کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث غلط ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی جو روایت نقل کرا اس میں کوئی کمزوری ہے کہ اس کے حافظہ کمزور ہے یا اس کا لقاء اس راوی سے ثابت نہیں, باقی حدیث صحیح ہے اور مختلف طرق سے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے. فضائل کے باب میں اس حدیث کی اہمیت ہے. انسان کا نفس چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے, بیٹھ جاؤ, آپ جائیے اور جا کر کسی سے کہیے کہ بھائی آپ میری کمپنی کے شیئر لیجیے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں آپ کی کمپنی کے شیئر لیتا ہوں, مجھے بتلائیے مجھے کیا ملے گا. یہ انسان کی طبیعت ہے. تو فضائل اعمال پڑھنے سے انسان کے اندر یہ خوشی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ ملے گا, مجھے یہ ملے گا, مجھے یہ یقین ہے میرے رسول نے کہا ہے, خاتم النبیین نے کہا مجھے ملے گا. تو فضائل اعمال کا مطالعہ کیجیے, فضائل صدقات کا مطالعہ کیجیے, فضائل رمضان کا مطالعہ کیجیے اور اسوہ رسول اکرم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزارتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے لکھ دیا ہے اس کو اپنائیے اور قرآن کی تلاوت اور دیگر اعمال کیجیے. یہ ساری کتابیں سامنے کتب خانے ہیں, اسلامی کتب خانہ ہے, وہاں مل جائیں گی. ایک قرآن شریف خرید لیجئے, ایک فضائل اعمال خرید لیجئے, ایک اسوہ حسنہ خرید لیجئے اور آپ تعلیم الاسلام لے لیجئے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, آپ کا ایک نصاب بن جائے گا. اور اسی طریقے سے جزاء الاعمال چھوٹا سا رسالہ 5 روپے کا ملتا ہے, اس میں یہ ہے کہ کون سے گناہ کرنے سے کیا سزا ملے گی, تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک نصاب بنا لیجئے اور اس سال یہ نیت کر لیجئے کہ ہم رمضان ایسا گزاریں گے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے اللہ سے خیر کے فیصلے کروا دیں گے. پھر پاکستان کے لیے خیر کے فیصلے, کراچی کے لیے خیر کے فیصلے اور پھر سارے عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے. اور وہ تمام لوگ جو خیر کی راہ میں کسی بھی ملک کسی بھی خطے کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں, چاہے وہ جتنی بھی طاقتور چیزیں ہوں, یاد رکھیں اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں. چاہے وہ مصر کا خطہ ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو, کوئی طاغوتی طاقت اگر اسلام سے اب ٹکرائے گی, میں منبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں وہ طاقت پاش پاش ہو جائے گی. کہیے انشاءاللہ.
اور کان کھول کے سن لیں، اب اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے، سب کی پٹائی کرے گا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔